نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو پوسٹ میں ہم آپ کو لڑکی کو شادی کے لیے راضی کرنے کا وظیفہ اور ایک زبردست تھیراپی کے بارے میں بتائیں گی۔ یہ تھیراپی کیا ہے اور کیوں ضروری ہے، اس کا حوالہ ہم آپ کو ویڈیو کے آخری حصہ میں بیان کریں گی۔ عزیزان محترم، اگر آپ کسی لڑکی کو شادی کے لیے راضی کرنا چاہتے ہیں یا والدین اپنی بچی کو شادی کے لیے راضی کرنا چاہتے ہیں تو یہ دونوں الگ الگ ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں، لہٰذا اس ویڈیو میں بیان کیے جانے والا وظیفہ بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن پر ہی کیا جاتا ہے، اس لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ عزیزان محترم، اگر آپ کسی لڑکی کو شادی کے لیے راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سورہ نور کا وظیفہ ایک بے حد مجرب اور چند ایک دن میں نتائج فراہم کرنے والا نوری عمل ہے، لیکن یہ وظیفہ ایک خاص ٹرم اور طریقہ سے ہی کیا جاتا ہے، جس کا حوالہ کچھ اس ترتیب پر ہے۔ لڑکی کو شادی کے لیے راضی کرنے کا وظیفہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ دے کر ہی شروع کرنا ہے۔ یہ نوافل آپ نے اپنی جائز حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں اور صدقہ آپ نے حسب استطاعت صاحب ضرورت کو تقسیم کرنا ہے۔ نمبر 2، لڑکی کو شادی کے لیے راضی کرنے کا وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے تاکہ آپ کی توجہ اپنے مقصد سے غافل نہ ہونے پائے۔ یاد رکھیں، توجہ اور فوکس سے کیے گئے وظائف ہی آپ کی پوزیٹیو انرجی کو آپ کے پرسن پر اثر انداز کرتے ہیں، یعنی بن کہے بن بات کیے اس انسان پر آپ کی انرجیاں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے وقت اور جگہ کا انتخاب ایسا رکھیں جس میں کوئی بھی فرد آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ نمبر 2، لڑکی کو شادی کے لیے راضی کرنے کا وظیفہ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ کوشش رہے دوران وظیفہ وہ خوشبو پاس رکھی جائے اور حسب ضرورت وہی خوشبو استعمال میں لائی جائے۔ عزیزان محترم، اگر آپ اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے یہ قرآنی تھیراپی کریں گی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا مطلوبہ مقصد یا جائز حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری نہ ہو۔ اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو اس تھیراپی کا طریقہ اور ٹرمز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ویڈیو کا یہ حصہ بڑا اہم ہے، اس لیے ذرا توجہ رکھیے گا۔ سامعین محترم، اوپر بیان کردہ ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ نور پاس رکھ لینی ہے اور دل اور وجود کو نارمل کر لینا ہے۔ جب آپ پرسکون اور ریلیکس ہو جائیں تب آپ نے اپنے پرسن یعنی اپنے مطلوبہ انسان کو تصور کرتے ہوئے سورہ نور کی تلاوت دل سے شروع کرنی ہے۔ یہ تلاوت آپ نے بالکل آہستہ آہستہ توجہ اور فوکس سے اور مکمل یقین کے ساتھ کرنی ہے۔ جب آپ ایک بار سورہ نور کی تلاوت تمام کر چکیں تب آپ نے اس انسان کی تصویر پر پھونک مار لینی ہے۔ عزیزان محترم، اس ترتیب سے ڈیفینیٹلی وہ لڑکی شادی کے لیے راضی ہو جائے گی، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہو یا آپ کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہوں۔ آپ نے جیسے اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے سورہ نور کی تھیراپی 14 روز تک بلا ناغہ جاری رکھنی ہے۔ انشاءاللہ جائز رشتہ اور شادی کے لیے مطلوبہ انسان کو راضی کرنے کا یہ سپر فاسٹ وظیفہ ہے، لیکن اس عمل میں کامیابی کے لیے آپ نے اوپر بیان کردہ ترتیب کو لازمی فالو کرنا ہے۔ اگر اس وظیفہ کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں یا پھر مزید رہنمائی کے لیے آپ سعیدہ سے رابطہ کریں۔ اسی کے ساتھ اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو لو ڈیوائن تھیراپی یعنی حب کے تیسرے نوری عمل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ویڈیو کا یہ حصہ بھی بڑا اہم ہے، اس لیے تمام تر سننے والی بہنوں سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر آپ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور آپ اس انسان کو شادی کے لیے راضی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ انسان تھرڈ پارٹی یا کسی کی انوالومنٹ کی وجہ سے مان نہیں رہا تو ویڈیو کا یہ حصہ خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ محترم سامعین، موجودہ دور میں ریلیشن ہونا یا من پسند انسان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہر کسی کا ہی سہانا خواب ہوتا ہے، لیکن اس معاملے میں کبھی آپ کا پرسن آپ کو اگنور کرتا ہے تو کبھی گھر والے ایگری نہیں ہو پاتے تو کبھی تھرڈ پارٹی کی وجہ سے حالات خرابی کا شکار رہتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ لڑکی باوجہ ایموشنل بلیک میلنگ یا گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے ہاں نہیں کر پاتی، تو اس کنڈیشن میں
लव डिवाइन थेरेपी ही आपको फायदा देती है। कॉपी पेंसिल पास रख लें। अब हम आपको उस थेरेपी की रबाई बताते हैं, इसलिए जरा तवज्जो रखिएगा। या हुब्बे आलम हाजर करबुत काफ ककरा का या वदूदो या वकीलो या हय्यो या कयूम। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। या हुब्बे आलम हाजर करबुत काफ ककरा का या वदूदो या वकीलो या हय्यो या कयूम। ये वो थेरेपी है जिससे हर तरह का जिद्दी इंसान भी शादी के लिए बाआसानी राजी हो जाता है। इस थेरेपी को भी आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और सदका देकर ही शुरू करना है। लेकिन इस थेरेपी में आपने रुबाई की तादाद 1100 रखनी है और वक्त की तरतीब पर यह थेरेपी आपने 14 रोज तक बिला नागा जारी रखनी है। इस अमल में जिस कदर आपका फोकस कायम रहेगा, उसी कदर आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके पर्सन पर असरअंदाज होगी। ये थेरेपी दौरा हाजिर में लोगों के माइंड सेटअप को चेंज करने में अपना अहम किरदार अदा करती है। इस अमल से ना सिर्फ 2 इंसानों में मोहब्बत में शदीद इजाफा होता है, बल्कि थर्ड पार्टी, स्पेल और इमोशनल ब्लैकमेलिंग जैसे मामला से भी आपको मुकम्मल निजात मिलती है। अलगर्द नाज़रीन मोहतरम, आज का रूहानी प्रोग्राम हम यहाँ पर तमाम करते हैं। इस इल्मी गुफ्तगू में हमने आपको लड़की को शादी के लिए राजी करने का वजीफा और अमल के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करती है। अगर आपको हमारी ये इल्मी काविश पसंद आए तो हमारे इस चैनल ऑनलाइन इस्तिखारा ऑन फोन को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को प्रेस कर दें और आल के नोटिफिकेशन को भी लाजमी दबा दें, ताकि हुसूल इल्म के लिए कोई भी रूहानी प्रोग्राम आपसे मिस ना हो सके। वीडियो के आखिरी समय हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इसमें आज़म ने दुआए खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये खास प्रोग्राम ऐसी बहनों के लिए है जो कि मोहब्बत की बंदिश, रिश्ता की बंदिश या नसीब की बंदिश जैसे मामलात में अपनी जिंदगी को अजाब का शिकार कर लेती हैं। अगर आप भी इस दुआ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगे और बेहतरीन रूहानी इलाज भी तजवीज़ फरमाएंगे। हम भी अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।